بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس دور میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا جس دور میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ وہ ظلم، وہ ستم، وہ کفار مکہ کے ظلموں کے پہاڑ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ڈھائے جاتے رہے، اس دور میں بھی جس ہستی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا اور کبھی ساتھ نہ چھوڑا، اس ہستی کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیر خدا کہا جاتا ہے، خدا کا شیر کہا جاتا ہے۔ جو خدا کا شیر ہو، اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مولا علی مشکل کشا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے سوال کرنے والوں، سب سے زیادہ بہادر آپ کے خیال میں کیا میں ہو سکتا ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس دنیا کائنات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ بہادر جس شخصیت کو کہا جاتا ہے، وہ شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ نے پھر بتایا اور فرمایا کہ میں دلیل دیتا ہوں کہ وہ کیسے زیادہ اشجع ہیں، کیسے زیادہ بہادر ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم نے وہ دور بھی دیکھا جس دور میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگو، اللہ رب ذوالجلال کی ایک ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ تمہارے بت جھوٹے ہیں، تم ان کی عبادت نہ کیا کرو، اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں، آخری نبی ہوں۔ اس لمحات میں بھی کسی نے ایک لمحہ سوچا، کسی نے ایک گھنٹہ سوچا، کسی نے چند گھنٹے سوچا، کسی نے ایک دن سوچا، اور تو کسی نے 5 دن سوچے، تو کسی نے ایک ہفتہ، تو کسی نے 1 مہینہ، تو کسی نے کئی سال تک سوچا کہ کیا ہم ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئیں اور ان کے خدا کو ایک مان لیں۔ سوچتے رہے اور بالآخر سوچتے سوچتے ایمان لاتے رہے، لیکن جس ذات نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، ایک لمحہ تاخیر نہیں کیا، ادھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ رب ذوالجلال کی ذات ایک ذات ہے، ادھر آپ اعلان کرتے ہیں اور اگلے ہی لمحے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! ہر طرف کفار کا شور ہے، سب چیزیں سامنے ہیں کہ اگر میں نے یہ اقرار کیا، اسلام قبول کیا، تو پھر ظلم ہی ظلم ہے، لیکن آپ نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی۔ تو اس لیے فرمایا سوال کرنے والوں، سب سے زیادہ بہادر پھر کون ہوئے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرا موقع تھا، غزوہ بدر تھا، 313 کی تعداد تھی، ادھر 1000 کا لشکر تھا۔ آج جس جگہ پر مسجد عریش واقع ہے بدر کے مقام پر، اس مقام پر میرے آقا کا خیمہ ہوا کرتا تھا۔ میرے آقا وہاں پر تشریف فرما تھے
اور وہاں بیٹھ کر آپ صحابہ کرام کو وہ ہنر اور وہ گر سکھا رہے تھے کہ کیسے دشمن پر حملہ آور ہونا ہے۔ وہاں بھی حفاظت کی ضرورت تھی کہ کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ ویسے تو اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کی قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، لیکن ان غلاموں کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پر کون آتا ہے۔ اس وقت بھی جب اعلان کیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے کون آئے گا، ہم جوان تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں ہم جوان تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ عمر والے تھے، لیکن ان کا جوش اور جذبہ ہم سے کہیں زیادہ تھا۔ کہتے ہیں چھلانگ لگا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہوں۔ سامنے دشمن ہیں، تیر ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، تلواریں ہیں، لیکن ان تلواروں کے سائے میں بھی جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر پہرا دیا، آپ کے قدموں پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، وہ ذات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پتہ چلا مولا علی مشکل کشا نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ اشجع، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ طاقت والے اگر کوئی دنیا کائنات میں ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، تو وہ ذات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے